السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم سلسلہ وار آپ کے سامنے عقائد کو بیان کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم الایمان باللہ و صفاتہ یعنی اللہ اور اس کی صفات کے متعلق جو عقائد تھے انہیں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد الایمان بالملائکۃ فرشتوں پر ایمان لانے کے جو عقائد تھے ان کو بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے الایمان بالکتابی یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے متعلق کیا عقائد ہیں ان کو بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ انہیں اچھے سے سن رہے ہوں گے، یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتاریں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفے اور بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں 4 کتابیں بہت مشہور ہوئیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ان سب پر عمل کرنا ضروری رہا ہے، اور ہر زمانے کی ہر کتاب پر عمل کرنے میں ہی بندوں کی نجات تھی، لیکن اب قیامت تک قرآن کریم پر ہی عمل کرنا ضروری ہے اور اسی پر عمل کرنے میں نجات ہے۔ عقیدہ نمبر 4، سوائے قرآن مجید کے دوسری کتابوں کو گمراہ اور بد مزاج کے لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا اور اپنی اصلی شکل میں اب وہ محفوظ نہیں ہیں، اس لیے ان کی جو باتیں قرآن کے موافق ہیں ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، اور جو باتیں قرآن کے خلاف ہیں ہم انہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، اور جو باتیں نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں ان کے بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 1، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب کتابوں سے افضل ہے اور آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام پہلی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور کسی کتاب پر عمل کرنا اب جائز نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 2، قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، وہ مکمل اپنی اصل شکل میں پوری طرح محفوظ اور موجود ہے۔ عقیدہ نمبر 3، قرآن مجید ضرورت اور موقع کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا اترتا تھا، اسی طرح پورا قرآن مجید 23 برس میں مکمل ہوا، اور اس میں جن چیزوں کو صحیح و سچا ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا یا شک کرنا کفر کہلاتا ہے۔ سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ ہم آپ کے سامنے اسی طرح سلسلہ وار عقائد کو بیان کرتے رہیں گے۔ آپ انہیں سنیں، سیکھیں، یہ اسلام کی بنیاد اور جڑ اور اساس ہیں۔ انہیں